کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج ہمارے پروگرام ذمہ دار میں ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، اسپیشل چائلڈ خواجہ خالد احمد۔ ان کا تعلق وادی نیلم کے گاؤں خواجہ سیری سے۔ یہ مظفر آباد میں رہتے ہیں، یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ شکریہ خواجہ خالد احمد۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ تو میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں پڑھتا ہوں۔ تو کیا پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ وہاں پر میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں۔ سبجیکٹس کیا ہیں آپ کے؟ میرے آرٹس سبجیکٹ ہیں۔ اچھا، مطلب آرٹس میں دلچسپی ہے زیادہ؟ جی۔ تو اس کے علاوہ مطلب آپ کی کیا مصروفیات ہیں ایجوکیشن کے علاوہ، تعلیم کے علاوہ؟ ایجوکیشن کے علاوہ میں مختلف سکلز سیکھ رہا ہوں۔ کمپیوٹر کورس بیسک میں نے کیا ہے، اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ بھی کی ہے۔ انشاءاللہ آگے کا پلان ویب ڈیولپنگ ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ کوئی گیمز بھی کھیلتے ہیں؟ جی، اس کے علاوہ میں ویسے تو ٹائم پاس کے لیے کبھی کبھی لوڈو بھی چل جاتا ہے، اس کے ساتھ میں کرکٹ بھی کبھی کبھی کھیل لیتا ہوں، ساتھ آرچری گیم بھی۔ آرچری سمجھائیں گے کیا؟ آرچری یہ تیر اندازی گیم ہوتی ہے۔ تو اس میں کہیں کھیلا ہے آپ نے جی نیشنل لیول پہ؟ جی، کرنٹلی میں نے کراچی میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ اچھا، وہاں کیا مطلب مقابلہ تھا؟ جی، کشمیر سے بھی ٹیم گئی تھی، ہر صوبے سے ٹیم آئی تھی، تو ماشاءاللہ ہماری کشمیر سے تیسری پوزیشن تھی، جس میں میری سیکنڈ پوزیشن آرچری گیم میں تھی۔ تو آپ کتنے لوگ گئے تھے کشمیر سے؟ 9 لوگ گئے تھے ہم۔ تو یہ جو مقابلہ ہو رہا تھا، اس میں صرف اسپیشل چائلڈ چلڈرن تھے یا مطلب اسپیشل تھے اس میں؟ اچھا، جی۔ تو ان کے درمیان مقابلہ تھا؟ جی۔ تو آپ نے کس طرح مطلب کیسے آرچری کی طرف کیسے شوق پیدا ہوا؟ بس یہ بچپن میں ہم کھیلتے رہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ارطغرل ڈرامہ، اس میں تیر اندازی چلتی تھی، بس اسی کو دیکھ کے ہم گھر میں بھی یہ تیر بنا کے ہم یہ تیر اندازی کھیلتے تھے۔ تو ادھر آ کے پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اس میں کوئی پوزیشن وغیرہ لوں۔ پھر میں نے ارادہ کیا میں کراچی جاؤں گا کھیلنے۔ پھر میں نے ٹیم کے ساتھ شامل ہوا اور کراچی کی طرف روانہ ہوئے، تو ماشاءاللہ سے ہماری پوزیشن تھی۔ تو یہاں کوئی باقاعدہ اس کی ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے یا آپ خود ہی پریکٹس کرتے ہیں؟ ہم خود ہی کرتے ہیں، ادھر کوئی شعبہ نہیں ہے آرچری گیم کے حوالے سے۔ اچھا، کوئی مطلب حکومت کی طرف سے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے؟ اچھا، تو آپ کیا چاہیں گے اس میں فیسلٹیز ہونی چاہیے یا کس طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں ہونی چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے ایسے سپورٹس میں ایسی فیلڈز ہونی چاہیے تاکہ اسپیشل پرسن جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ تو آپ نے اس بارے میں کبھی حکومت سے یا کسی افسر سے بات کی؟ ابھی کی تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ آگے کا پلان ہے، میں ہر جگہ اس پر آواز اٹھاؤں گا۔ تو آپ کا زیادہ رجحان آرچری کی طرف ہے یا کسی اور کھیل کی طرف؟ کھیل میں بس یہ تو کبھی کبھی لگا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی NGOز بھی ایک بنائی ہے اسپیشل پرسن کے فلاح و بہبود کے لیے، کشمیر اسپیشل فاؤنڈیشن قائم کی ہے۔ تو اس میں کس طرح کی مدد کرتے ہیں آپ اسپیشل لوگوں کی؟ اس میں یہ اسپیشل افراد جو کہ تعلیم کے حوالے سے بھی اگر ان کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہو تو اس میں بھی ہم تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ان کی بنیادی زندگی کی بنیادی ضرورت ہو تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری ہو۔ تو ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، انشاءاللہ آگے کے مستقبل میں بہت کچھ کرنا ہے میں نے۔ تو اس وقت آپ کتنے ایسے جو اسپیشل لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں؟ اس میں سبھی عمر کے لوگ ہیں یا اس میں صرف بچے ہیں؟ اس میں سبھی عمر کے لوگ آتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں تقریباً جن کی آپ مدد کر رہے ہیں؟
یہ رمضان پیکیج کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ 2-3 دن کے اندر ہماری میٹنگ ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم اس پر ہم ڈونیشن وغیرہ کریں گے، پھر رمضان پیکیج بھی دیں گے. تو یہ کب سے چلا رہے ہیں آپ این جی او؟ یہ تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ہیں. اچھا، ابھی نئی بنائی ہے، شروع کی ہے. جی. تو یہاں جو مظفر آپ نے کہا کہ آپ گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھ رہے ہیں، جی. تو اس میں کیا کوئی خاص چیز جو آپ سیکھ رہے ہوں؟ گرافک ڈیزائننگ میں یہی کہ ڈیزائن بنانے ہوتے ہیں، پھر وہ آگے ہم فائیور ویب سائٹ ہے کہ اس پر سیل کر کے ہم ادھر سے ڈالر ملتے ہیں. تو آپ مطلب پیسے کما لیتے ہیں اس سے؟ ابھی کمائے تو نہیں ہیں، ابھی میرے پاس وہ چیزیں پوری میسر نہیں ہیں، تو انشاءاللہ آگے کا پلان ہے. ابھی ویب ڈیولپنگ سیکھوں گا، اس کے بعد پھر یہ. اچھا، تو یہاں پہ جو مظفر آباد میں آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں، میرے والدین شاردا اپنے گاؤں میں، آبائی گاؤں میں ہیں، تو میں ادھر یہی ایجوکیشن کے سلسلے میں آیا ہوں. تو یہاں کہاں رہتے ہیں آپ؟ یہاں پر میں واٹر ریسکیو دومیل یونٹ کے ساتھ ہوتا ہوں. اچھا، ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ نے یعنی وہیں رہ رہے ہیں؟ کب سے ہیں آپ مظفر آباد میں؟ مظفر آباد میں تو ویسے میں 2022 میں آیا تھا. تو جب میں آیا تھا تو سوشل ویلفیئر ہاسٹل میں نے رہنے لگا. تقریباً یہی 3 سال میں ادھر رہا. 3 سال کے بعد میں ادھر سے مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پالیسی ہے، اس کے بعد آپ خود کریں کچھ. اچھا، تو آپ کو اس وقت کوئی مدد کر رہا ہے پڑھائی میں، یا آپ کی جو دوسری مصروفیات ہیں اس میں کوئی مدد آپ کی کوئی کر رہا ہے؟ نہیں، بس جو ایجوکیشن ہے وہ فری ہے ہماری اسکول میں، تو باقی تو مجھے اتنا نہیں ہے. کوئی دوسرا ریزیڈنس کا جو ہے وہ واٹر ریسکیو کے ساتھ میرا ہے. اچھا. تو اچھا، یہ لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ لوگ نارمل ہی رویہ ہے. دوسرا معذور افراد کے ساتھ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. مطلب کس طرح، کیسے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں تو اپنی بات نہیں کروں گا. دوسرا جب معاشرہ جو اسپیشل پرسن کو سمجھتا ہے جیسے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان کو اگر مواقع دیے جائیں، ان کی صلاحیت کو پہچانا جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو کبھی آپ کو کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو آپ کو بری لگی ہو؟ اس طرح کی بات تو نہیں. کبھی کبھی مطلب کوئی دوست وغیرہ کہیں کہ فوج میں نہیں جا سکتے ہیں، جیسے فزیکلی ڈسیبلٹی ہے نا میری، تو میں اتنا محسوس نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے میں چل سکتا ہوں. تو یہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. بالکل. تو اگر معاشرہ سمجھے نا، اگر غور کرے صحیح سے، تو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے. تو ہر بچہ سوچتا ہے کہ مستقبل میں کوئی کہتا ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے، کوئی فوج میں جانا چاہتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو آپ کی مطلب آپ بھی کچھ سوچ رہے ہوں گے نا کہ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ مستقبل میں یہی سماجی کام کروں گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ یہ آن لائن بزنس. اچھا جی. یعنی آپ کا اس طرح کا مطلب یہ نہیں سوچتے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے؟ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو اسپیشل ہیں آپ، یہ بچپن سے ہیں آپ؟ جی، پیدائشی طور پہ فزیکل ڈسیبلٹی تھی میری. تو 2010 میں میرا آپریشن ہوا، تو فیملی نے بھی سپورٹ کی. اس کے بعد پھر میری ایجوکیشن 2021 تک جاری رہی. 21 کے بعد میرے ساتھ حادثہ پیش آیا. کیا حادثہ؟ جس کے باعث یہ چل رہا تھا میں برف پہ، تو گر گیا تھا، تو ٹانگ فریکچر ہوئی تھی. اس کے بعد پڑھائی میں وقفہ آیا. پھر میں نے سوچا کہ میں مظفر آباد آ کے تعلیم حاصل کروں گا، اور میں نے ہار نہیں مانی. مظفر آباد آ کر اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کی، تو آج میٹرک میں پڑھ رہا ہوں. اچھا، تو یہ جو
मतलब ये जो वालदैन हैं, ज़ाहिर है उनसे आप दूर हैं, तो वो ये नहीं कहते आपको कि आप यहीं वादी नीलम में पढ़ें और हमारे साथ रहें? कहते रहे, लेकिन मैंने कहा कि जो फैसिलिटीज़ मुझे मुज़फ़्फ़राबाद में आके मिली हैं वो गांव में नहीं है। तो आपके वालिद क्या करते हैं? वालिद खेती बाड़ी करते हैं, बस अपनी ज़मीन, अब तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब नहीं कर सकते। तो आपके जो घर में कोई सपोर्ट करने वाला है फाइनेंशियली? जी जी, मेरे भाई हैं। बड़े भाई हैं आपसे? जी जी, तो वो क्या करते हैं? एक भाई होते हैं दुबई। अच्छा, जी, सबसे बड़े भाई। तो दूसरे गारी होते हैं, उन्होंने यही कारपेंटर वाला काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच खालिद अहमद साहब, आपने अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी मुश्किलात के बारे में बताए कि किस तरह से आप जो हैं मेहनत कर रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, आपने आज हमारे स्पेशल मेहमान, स्पेशल चाइल्ड ख्वाजा खालिद अहमद की गुफ्तगू सुनी, और उनकी गुफ्तगू सुन के और बहुत सारे जो स्पेशल लोग हैं, तो मुझे यकीन है कि उनकी गुफ्तगू से उनको भी हौसला मिलेगा, और साथ ही साथ जो माशरा है इनका जो रवैया होना चाहिए इन स्पेशल लोगों के साथ, वो बहुत मुस्बत होना चाहिए। इनके काम आना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और इनको मौके फराहम करने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ जुल्फ़कार अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।